ہم مڈل کلاس لڑکوں کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے محبت کریں۔ نہ ہمارے پاس اچھا گھر ہوتا ہے، نہ گاڑی ہوتی ہے، اور نہ ہی بینک بیلنس ہوتا ہے۔ میری بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی کہ نہ اچھا گھر تھا، نہ گاڑی، اور نہ ہی بینک بیلنس۔ محبت میری اوقات سے باہر تھی، لیکن پھر بھی میں آ کر بیٹھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ میری جیب خالی ہوتی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی۔ میں ہمیشہ خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، لیکن میں جب بھی اس سے شادی کی بات کرتا تو وہ کہتی کہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ اسے میری اوقات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے گھر والوں کے مطابق اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلے تم نوکری لگ جاؤ، پھر میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گی۔ بہت کوششوں کے بعد مجھے ایک نوکری مل گئی۔ میں نے پھر اس سے شادی کی بات کی تو اس نے کہا کہ ابھی تم پیسے کما کر اچھا سا گھر بنا لو، پھر میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی اچھا گھر بنانے میں بہت سال لگ جائیں گے، کیونکہ ابھی تو نوکری کا آغاز ہے اور میں اپنی تنخواہ کے پیسوں سے بمشکل اپنی اور اپنی فیملی کی بنیادی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں۔ لیکن میں محنت کر رہا ہوں اور وقت کے ساتھ زیادہ پیسے کمانے بھی لگ جاؤں گا۔ اچھا گھر ایک نہ ایک دن بن ہی جائے گا، تو ابھی ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ پہلے وہ مان نہیں رہی تھی، لیکن پھر میرے بار بار کہنے پر اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ میرا چھوٹا گھر اور میری کم تنخواہ تھی۔ جہاں مجھے دکھ تھا وہیں مجھے خوشی بھی تھی کہ وہ لڑکی میرے لیے اپنے گھر والوں سے لڑ پڑی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں کرے گی۔ وقت گزرتا گیا اور میں دن رات محنت کرتا گیا۔ 3 سال گزر چکے تھے، لیکن میں اتنے پیسے نہیں کما سکا کہ بڑا گھر لے سکوں۔ ہم دونوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے شکایات کرتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ اب تک تم سے ایک بڑا گھر نہیں لیا گیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں، مگر رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ پھر ایک دن اچانک میری نوکری چلی گئی اور میں بے روزگار ہو گیا۔ مڈل کلاس لڑکے کے لیے بے روزگاری سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں بہت ڈپریشن میں تھا، کیونکہ میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ پھر اس کا میسج آیا کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے اور 1 ہفتے بعد میری شادی ہے۔ یہ سن کر مجھ پر جو قیامت گزری وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کے گھر والوں کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ ان کی بہت منتیں کی کہ پلیز ایسا نہ کریں، لیکن وہاں مجھے پتہ چلا کہ شادی اس کے گھر والوں کی مرضی سے نہیں بلکہ لڑکی کی پسند سے کی جا رہی ہے، اور وہ لڑکا کافی امیر خاندان سے ہے۔
وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اس کی بے وفائی کی وجہ سے گہرے صدمے میں چلا گیا اور خود کو ایک کمرے کی چار دیواری میں قید کر لیا۔ آج اس کو بچھڑے 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں صدمے سے باہر نہیں آ سکا۔ میری ماں میری حالت پر دن رات روتی ہے۔ میں اس کی جدائی اور بے وفائی کے صدمے سے باہر آنا چاہتا ہوں، مگر جتنی بھی کوشش کر لوں میں نارمل نہیں ہو پاتا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر نیند کی گولیاں نہ بنی ہوتی تو شاید میرا دماغ درد کے مارے پھٹ جاتا۔ میری قسمت کو بھی یہی گلہ رہا مجھ سے، تمہاری نہ ہوتی تو سنور گئی ہوتی۔